بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے کو خوش رکھنے پر جنت۔ سابقہ بیانات میں چند اعمال بتائے گئے ہیں جن کے کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم ایک دلچسپ اور جنت میں لے جانے والے عمل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کی تفریح کے مطابق اس عورت کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کیا گیا ہے جس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی عورت اس حال میں مر جائے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو، وہ سیدھی جنت میں داخل کی جائے گی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کو شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے خوش کرے گی تو جیسے ہی اس کو موت آئے گی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو مرد اپنی بیویوں کو خوش رکھیں گے، اپنے گھر والوں کے نان نفقہ کا خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اس طرح کھڑا کریں گے کہ ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ لہٰذا خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کر کے اپنے اللہ کو راضی کرے۔ ایک دوسرے کی کوتاہیوں پر نہیں، خوبیوں پر نظر ہو۔ خوشگوار ازدواجی زندگی میں سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی اچھی باتوں پر نظر رکھیں۔ انسان ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہر دیکھنے والے کی اپنی نظر ہوتی ہے۔ اگر صرف کوتاہیوں کو ہی دیکھیں تو سمجھے گا کہ یہ سب سے برا انسان ہے، اور اگر اچھائیوں کو دیکھیں تو کہے گا یہ تو بہت اچھا انسان ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جس انسان پر خیر غالب ہو، اس کی اچھائیاں زیادہ ہوں، اسے اچھا انسان کہا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات بری نظر آئے تو تم غور کرو تو تمہیں اس میں بہت ساری اچھی باتیں بھی نظر آ جائیں گی۔ بندے کو تھوڑی بہت لچک تو دینی پڑتی ہے۔ فرشتہ تو کوئی ہے نہیں۔ اگر خاوند سمجھتا ہے کہ میری بیوی کے اندر 10 کوتاہیاں ہیں اور بیوی اسی نظر سے خاوند کو دیکھنا شروع کر دے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 20 کوتاہیاں نکال ڈالے۔ اس لیے اگر درگزر سے کام لے لیا جائے تو زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اگر ایک دوسرے کی اچھی باتوں پر نگاہ رکھیں گے تو محبت بڑھے گی۔ گڑے مردے نہ اکھاڑیں۔ دوسری بات کہ ازدواجی زندگی میں گڑے مردے نہ اکھاڑا کریں۔ بعض اوقات بیوی سے غلطی ہو جاتی ہے، اب خاوند ساری زندگی اسے طعنہ دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح کبھی خاوند سے کوتاہی ہوتی ہے تو ساری زندگی بیوی اس کو جلاتی رہتی ہے۔ یہ گڑے مردے اکھاڑنا اور پرانی باتوں کے حوالے دینا ازدواجی زندگی میں انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس معاملے میں انسان کی طبیعت بچے کے مانند ہونی چاہیے۔ آپ نے بچے کو دیکھا ہوگا کہ اگر اس کو تھپڑ لگا دیں تو یہ روتا ہے، اور 1 منٹ بعد امی پیار کی نظر سے دیکھ لے تو مسکرانے لگ جاتا ہے اور یہ بات بھول جاتا ہے کہ امی نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اگر بچہ اپنے دل میں کینہ رکھ لیتا تو وہ کبھی اپنی ماں کی گود میں ہی نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی طبیعت ہی ایسی بنائی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور چند لمحوں بعد آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ بندے کی طبیعت بھی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ اگر کسی بات پر ناراضگی ہو جائے تو اس کو اللہ کی خاطر بھلا دینا چاہیے، اس لیے کہ ایسی باتوں کو یاد رکھنا اور بار بار اس کا طعنہ دیتے رہنا ازدواجی زندگی کو خراب کر دیتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ ہم نے اللہ رب العزت سے جتنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، کیا ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو جھٹلائے؟ ہم تو ہرگز یہ نہیں چاہتے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ رب العزت کے اخلاق کو اپنانا چاہیے اور درگزر سے کام لیتے ہوئے دوسرے کی کوتاہیوں کو بھلا دینا چاہیے۔